السلام علیکم، میرا نام محمد شاہ رخ ہے اور میں آپ کو آج ایک بہت ہی خوبصورت سفر میں لے جانا چاہتا ہوں، اپنے رب کی، آپ کے رب کی سارے کائنات کے خالق کو پہچاننے کے سفر میں، اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو پہچاننے کے سفر میں، اور ان سب کائنات پر غور و فکر کر کر اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھانے کے سفر میں۔ تو آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں اس خوبصورت رب کی کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے؟ اس کی کائنات پر غور و فکر کر کے اس کی محبت اپنے دل میں بسانے کے لیے، کیونکہ یہ کائنات جتنی خوبصورت ہے، سوچیں کہ وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو چلیں، اس سفر میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ اس سیریز کے بہت سارے چیپٹرز آئیں گے، آپ ان سارے چیپٹرز کو ضرور دیکھیں کہ وہ رب کتنا خوبصورت ہے، کہ اس کی کائنات کتنی خوبصورت ہے، اسے پہچانیں اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ دنیا بنا کر، اتنی بڑی دنیا بنا کر، اتنے خوبصورت انسان بنا کر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا گول ہے، کیا مقصد ہے۔ ہم جو بھی دنیا میں چیزیں بناتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات بنا کر ہم کو عقل دینا، ان ساری مخلوقات میں ہم کو ایک بڑا درجہ دینا، تو اس کا مطلب اس کا بھی ایک بہت بڑا گول ہوگا۔ تو یہ کیا گول ہے، اس سفر میں آپ کو ضرور پتہ چلے گا۔ اس خوبصورت سفر میں کھو جانے کے لیے کیا آپ تیار ہیں؟ تو چلتے ہیں اس خوبصورت بھری دنیا کو پہچان کر اپنے اللہ کی محبت میں ڈوب جانے کے سفر میں۔ زمین پہ موجود جو مخلوقات ہیں ان پر غور و فکر کریں۔ اس وقت زمین کے اوپر 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں، مور دین 2 ملین۔ انسان ایک مخلوق، گھوڑا دوسری مخلوق، گدھا تیسری مخلوق، بندر چوتھی مخلوق، شیر 5ویں مخلوق، ہاتھی 6 مخلوق۔ اگر اس طرح ہم گنتی کریں تو 20 لاکھ مخلوقات۔ ہم انسان کو ہی دیکھ لیں کہ 6 ارب سے زیادہ انسان میں آباد ہیں۔ یہ اس طرح گننا شروع کریں تو یہ صرف اور صرف ان کی اسپیشیز بنتی ہیں، اور انسان کی تعداد 6 ارب کے قریب۔ اور پھر انسیکٹس کو غور کریں، حشرات الارض یعنی کہ کیڑے مکوڑے۔ اس وقت دنیا کے اندر اتنے کیڑے مکوڑے موجود ہیں کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو 200 ملین الاٹ کر دیے جائیں انسیکٹس، تو 6 ارب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں۔ 200 ملین 20 کروڑ بنتا ہے۔ ہر انسان کے حصے میں 20 کروڑ کیڑے مکوڑے آ جائیں تو 6 ارب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا یہ خود بخود چل رہی ہیں؟ کیا ان کا نظام خود بخود چل رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس وقت اس روئے زمین پر 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق نہ ہو۔ ایون آپ کی یہ جو جلد ہے، اس جلد کو آپ خوردبین کے ذریعے سے دیکھا گیا تو جلد کے اوپر بنا نظر آنے والے بیکٹیریاز موجود ہیں جو ہماری اس جلد سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ عام انسان کے معدے میں تقریباً 60,000 سے 1,00,000 تک بیکٹیریا موجود ہیں جو کہ اس کا کھانا ہضم کرتے ہیں۔ ایک دہی کے کپ کے اندر اتنے بیکٹیریا موجود ہیں جتنے روح زمین پر انسانوں کی تعداد ہے۔ 6 ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات، ان کا رزق کیسے پورا ہو رہا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو اتنی مخلوقات کو چلا رہی ہے؟ وہ خود کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، وہ خود کیسا ہوگا؟ اور ان سب کا جو رزق ہے کمپیٹیبل ہے۔ آپ اگر شیر کے سامنے گھاس ڈالیں وہ کتنی بھی ہو وہ نہیں کھائے گا۔ جیسے ڈیزل کے اندر پیٹرول ڈالیں تو نہیں چلے گا۔ بکری کے آگے کتنا بھی خوبصورت گوشت ڈال دیا جائے بکری اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ ہاں، بکری کے لیے جو گھاس بنی ہے وہ اسے کھاتی ہے، وہ اسے ہضم ہوتی ہے۔ شیر کے ساتھ گوشت کمپیٹیبل ہے، وہ اسے کھاتا ہے، اسے ہضم ہوتا ہے۔ یہ اتنا پرفیکٹ جو نظام جو ہے یہ کس نے بنایا؟ کیا یہ خود بخود چل رہا ہے؟ پھر دنیا کے اندر جو درخت ہیں ان کی تعداد ہیں آپ چھوڑ دیں، وہ تو ٹریلینز میں ہے، اور ہر درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ پھر کئی ٹریلین کی تعداد کے اندر ہیں۔ یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے، اس کو اگر گننا شروع کر دیں تو انسان گن نہیں سکتا۔ یہ سارا کا سارا نظام کیا خود بخود چل رہا ہے؟ پھر مخلوقات کے افزائش نسل جو ہے، ریپروڈکشن، اس کے اوپر بھی کبھی غور کریں کہ ریپروڈکشن کی مخلوقات کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے
چند ایک طریقوں میں سے ایک ڈومیننٹ طریقہ ہے انڈا۔ جو پرندے وغیرہ ہیں ان کی جو افزائش نسل ہے، پروڈکشن جو ہے وہ انڈے کے تھرو ہوتی ہے۔ آپ اگر ایک انڈے پر غور کریں کہ ایک انڈے کو توڑا جائے، اس کے اندر لیسدار مادہ نکلتا ہے، انسان سوچتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے کہ انڈے کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ اس سے اتنا خوبصورت رنگین چوزا باہر نکل آ جائے، اور کہیں پرندے تو کہیں کہیں کلرز کے نکلتے ہیں۔ بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے کہ ان لیسدار مادوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں چونچ جیسی سخت چیز بن جائے، پروں جیسی خوبصورت چیز بن جائے، اور آنکھیں بنے۔ نہ تو صرف آنکھیں، آنکھوں کے پیچھے شیشہ اور ان کے پیچھے بینائی بھی بن جائے۔ اس لیس کے اندر تو کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ اس سے کوئی شیشہ بن جائے۔ یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی اور کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے انسان۔ یہ سب چیزیں ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ ایک روز مرہ کی عادت سی پڑ گئی ہے ہمارے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے اس پہ غور و فکر کر کر اس کی عظمت کو ہم سمجھیں، لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی آگ میں جائے پھر بھی نہ جلے۔ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان پر غور و فکر کرنے کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں۔ تو اس پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا انٹیلیجنٹ گاڈ ہے جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر یہ سب مخلوقات نہ ہوتی تو آپ سوچیں کہ یہ دنیا کتنی ویران ہوتی۔ یہ سب بنایا ہے آپ کے لیے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، کیونکہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس رب سے آپ کو کتنی محبت کرنی چاہیے کہ آپ کے لیے وہ اتنا سب کچھ کر رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے، آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، پھر بھی وہ آپ پر رحم کرنا نہیں چھوڑتا۔ ساری مخلوقات مل کر ایک انڈا نہیں بنا سکتی، ایک انڈا، اور دنیا میں روزانہ ٹریلین ایکس میں سے بچے نکل رہے ہیں، چوزے نکل رہے ہیں، اس کے علاوہ چونٹیاں نکل رہی ہے، چھوٹے مچھر نکل رہے ہیں۔ یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، کوئی ایسی سپریم ایجنسی ہے، کوئی ایسی سپریم بینگ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ایک بینج کے اوپر آپ غور کریں، غور و فکر کریں، رکیں، تھمیں تھوڑا۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ آیت کا مطلب ہی ہے غور و فکر کرنا، رکنا، ٹہرنا، اس پر غور و فکر کرنا۔ یہ آیت صرف اللہ ہی بنا سکتا ہے، تو اسے غور کریں۔ ایک بے قدر بینج جو دیکھنے میں معمولی چیز ہے، اس کو زمین میں بوتے ہیں، وہ اپنے سائز سے 6 سے لے کر 10 ارب گنا بڑا ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا درخت، دنیا میں کئی درخت ہیں جو 100 فٹ تک اونچے ہیں، وہ درخت بنتا ہے اس ایک بینج میں سے۔ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے، جتنی آج تک تاریخ انسانی میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے زیادہ ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جتنا ایک بیج کے اندر موجود ہے۔ ایک بیج کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ ایک بیج سے جو درخت بنے گا وہ درخت کے تنے کی موٹائی کتنی ہوگی، اس کے ساتھ جو پتے لگیں گے اس پتوں کی تعداد کیا ہوگی، اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا، اس کے ساتھ جو فروٹ لگے گا اس فروٹ کا رنگ، روپ، ٹیسٹ، ذائقہ کیا ہوگا، اور خوشبو کیا ہوگی، اس کے ذریعے جو آگے اس کے بعد جو درخت بنیں گے، یہ تمام کا تمام ڈیٹا ایک بیج کے اندر کے ڈی این اے کے اندر موجود ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی اور کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے انسان۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک ایسا بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے زمین کی گہرائیوں میں سے بویا جائے تو ایک درخت نکل آئے۔ انسان پاگل ہو جاتا ہے ایک بیج کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے۔ تو یہ اتنا کمپلیکس نظام جو ہے بیج، یہ خود بخود بن رہا ہے۔ پھر پتوں کا جو نظام ہے، ایک جو پتا ہے وہ پوری کی پوری ایک فیکٹری ہے۔ ایک درخت میں 1 ارب سے لے کے 10 خرب تک پتے ہوتے ہیں، ہر ایک پتا سورج کی روشنی سے تیار ہوتا ہے۔ پھر درخت کے ساتھ کوئی موٹر پمپ لگا نہیں ہوتا، لیکن 100 فٹ اونچے درخت والے اونچے پتوں کی طرف ان تک بھی پانی پہنچتا ہے۔ کیا کوئی پمپ لگا ہوا ہے؟ کیا اس کا نظام ہے؟
یہ نظام اتنا کمپلیکس سسٹم جو ہے، پانی کی جو واٹر سرفیس جو ہے، پانی اوپر تک جاتا ہے، یہ خود بخود کیا ہو رہا ہے، سارے انسان پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مٹیریل مٹی میں سے کیسا نکل آیا، مٹی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اتنا خوبصورت پھول نکل آتا ہے، ایک گلاب کے پھول کے اوپر ہی غور کریں، اس کے کلر کے اوپر غور کریں، انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ اس مٹی میں سے، اس حقیر چیز میں سے اتنا خوبصورت پھول اور کتنے کلرز کے پھول ہوتے ہیں، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ ایک حقیر چیز میں سے، زمین میں اتنا سا بیج بونے سے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، یہ کون سی چیز ہے جو کنورٹ ہو کے اتنا بڑا درخت بن جاتی ہیں، اور وہ درخت کا پورا سسٹم بھی چلتا ہے، اور اس کے آگے ان کی نسل بھی چلتی ہے، اتنے بڑے بڑے کام یہ کون کر رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، ان سب کو غور کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں اور آئینے میں خود کو اپنے پاس رکھیں اور خود پر غور کریں۔ یہ تو چلیں باہر کی چیزیں تھی، خود پر کبھی اکیلے بیٹھ کر غور و فکر کریں، انسان اپنے اوپر غور کرے۔ ہمارا یہ جو دل ہے، دھڑکنے سے 10 لاکھ لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول ہوتا ہے روزانہ، اور ہماری شریانیں جو ہیں ان کو جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہے، 2.5 چکر پورے ہوتے ہیں زمین کے بن جائیں تو ہر انسان کے شریانے اگر جوڑے جائیں، ان ساری نسوں کو جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے سے، کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اس چیز پر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں، ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں 3,500 سے 4,000 ہے، 4,000 کو آپ 25 سے ضرب دیں تو 1,00,000 روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کوئی تکلیف کے۔ ڈائلیسس کروانے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے، تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، لیکن ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں۔ کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں، کیا یہ گردے چلا سکتی ہیں دوبارہ؟ یا پھر دل فیل ہو جائیں تو پھر دل چلا سکتی ہیں؟ یہ کوششیں ہوتی ہیں، بیٹری لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہا ہے لیکن جان ختم ہو چکی ہے، اس طرح سے دل چلنے سے جان نہیں آتی۔ پھر ہمارے پھیپھڑے روزانہ 30,000 دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں، 23,000 دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں، اور جو سائنس سانس اندر کہتے ہیں، جو آکسیجن ابزارب کرتے ہیں، یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے، اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے۔ ایک انسان کے جسم میں 100 ٹریلین خلیے سیلز موجود ہیں، 100 ٹریلین، اور 1 ٹریلین از ایکول ٹو 1000 بلین، 1000 ارب کے برابر۔ اتنے خلیوں تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے، جسم کے اندر یہ خلیہ موجود ہیں، اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے، پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے، وہ اپنے خوراک تیار کرتا ہے، ہر خلیہ اس تک آخری جن پہنچتی ہے، خون کا نظام پہنچتا ہے۔ یہ سب سارا کمپلیکس سسٹم کس نے بنایا؟ کیا ابھی بھی اس کو آپ نہیں پہچان پا رہے؟ کیا ابھی بھی اس کو نہیں پہچان رہے؟ کیا ابھی بھی اس کے نام سے آپ کا دل نہیں دھڑکتا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے مجھ سے محبت کرنے سے دور کر دیا؟ تو میرے احسانوں کو کیا دیکھتا نہیں ہے؟ پھر آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیں، ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 مرتبہ جھپکتی ہیں، 12,000۔ اگر ہم کسی ہاتھ کو الٹا کر ایک دوسرے کو لگڑے نا تو ہماری کھال اتر جائے۔ اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے، لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لکوڈ موجود ہے کہ جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ لکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں، جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے، اگر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو لال ٹپکنا شروع ہو جائے۔ کہیں کو آپ دیکھیں گے کوئی ایک بیماری ہوتی ہے، ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو لال ٹپک جائے، کم ہو جائے تو ہمارا بولنا بند ہو جائے، ہمارا گلا سوکھا پڑ جائے۔ کتنا کمپلیکس نظام ہے۔ اگر ہم روزانہ 12,000 مرتبہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے تو تھک جائیں، لیکن یہ بلا ارادہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتھارٹی نے اسے ٹائم اور ڈیٹیل کے ساتھ کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہے۔
خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہے. جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر بال ہیں، اور نہ صرف یہ بال، اپنے ناخنوں پر غور کریں. گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں. گوشت کے اندر کون سا میٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر کر رہا ہے؟ یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں. یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں، نوکیلے دانت نکل رہے ہیں. پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ، ہمارا دماغ. ہمارا جو دماغ جو ہے، ہمارا دماغ کے اندر 10 ارب خلیے ہیں، اور جو دماغ کے اندر ہمارے کنیکشنز ہیں وہ 100 ٹریلین ہیں، ایکویلنٹ ٹو اے کوانٹٹی آف سیلس آف ہیومن باڈی. جو میں نے بتایا تھا کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہو، وہ والی ایگزامپل دی، تو سیم اتنے کنیکشن دماغ کے اندر بھی ہیں. ہمارے دماغ کے اندر 1 منٹ کے اندر 10 لاکھ کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے. ایک کنیکشن بھی 100 ٹریلین کنیکشن میں سے ایک کنیکشن بھی ڈسٹرب ہو جائے تو دماغ کام نہیں کر سکتا. اتنی ٹائمنگ پرفیکٹ ڈیٹیل کے ساتھ جو دماغ کو کنٹرول کر کے جس نے بنایا ہے، کیا یہ خود بخود اپنے آپ ہو رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی اور کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے انسان؟ تو یہ جو 10 لاکھ پر منٹ ریاکشن ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا جو نظام چل رہا ہے، ہمارے سننے کی حس، ہماری چکھنے کی حس، ہماری دیکھنے کی حس، باقی سارے نفس کا سسٹم جو دماغ کنٹرول کرتا ہے انہی ریاکشن کے تھرو. پھر انسان اپنے ری پروڈکشن پر غور کریں کہ انسان پیدا کس سے ہوا ہے؟ منی کے ایک چھوٹے سے حقیر قطرے سے. منی کے ایک قطرے کے اندر 1,20,00,000 اسپمپ موجود ہیں. ایک قطرے کے اندر، ہر منی کے قطرے میں اتنی طاقت موجود ہے کہ 1,20,00,000 انسان اس میں سے پیدا ہو سکتے ہیں ایک قطرے میں سے. اور ان 1,20,00,000 اسپمپ میں سے صرف ایک اسپمپ جو ہے وہ گائیڈ ہوتا ہے ان پوری، اگر میں یہ پوری سٹوری آپ کو سناؤں تو اس کے لیے ایک لمبا ویڈیو چاہیے. وہ جا کے مدر کی اووری جو ہے ایگ میں وہ فرٹائل ہوتا ہے اور وہاں پر ٹھہرتا ہے اور ایک بچہ بننا شروع ہوتا ہے. اس ایک اسپم کو کون راستہ دکھاتا ہے اور کس مشکل راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے؟ انسان پاگل ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے یہ سب سوچ کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے انسان؟ اس رب کے لیے آج انسانوں کے لیے وقت نہیں، اس کے قرآن کو غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پہنچانے کے لیے. اس رب نے ہم کو کیوں بنایا؟ اس چینل سے آپ جڑے رہیں، میں ضرور اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب تو یہ رب کا پہچاننے کا سفر ہے ہمارا، رب کو پہچاننے کا، اس کی محبت کو ہمارے دلوں میں گہرائیوں میں لے جانے کا سفر ہے. اس کے بعد ہم اس پر بھی آگے جا کر ویڈیو بناؤں گا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، کہ اس کا گول کیا ہے بنانے میں، ہم کو بنا کر وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ بھی بڑی ہی اچھی طریقے سے ایکسپلین کروں گا، جو آپ نے کبھی بھی، یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ نے یہ سب باتیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کبھی نہیں سنی ہوگی، جو میں آگے آپ کو اس سیریز میں، دن نماز سیریز میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد وہ کون سی منزلیں ہیں جو ہمیں لے جانا چاہتا ہے، مرنے کے بعد کہاں وہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، یہ سب بہت ہی ڈیٹیل سے اس سیریز میں بیان کیا جائے گا. آپ اس سے غور و فکر سے سنیں. یہ جو تمام ڈسکشن ہے، اس میں سے عام انسان، اس میں سے میجورٹی چیزیں ایسی ہیں جو آج کا انسان ہو چاہے 1000 سال پہلے کا انسان ہے، وہ ساری چیزوں کو آبزرو کر کے ایک سپر کنٹرولنگ اتھارٹی تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ اتھارٹی ہے اللہ. اس کائنات کا جو اکیلا مالک ہے، اس کے بہت سے نام ہیں. وہ خود کہتا ہے کلام میں کہ اسے جس نام سے چاہے پکارو، اور وہ اپنی پہچان کے لیے رسول بھیجتا ہے. اس نے خود کہا ہے کہ ہم نے اپنے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے، اور وہ ان کی لینگویج میں بھیجتا ہے. اسی لیے آپ کو الگ الگ لینگویج میں اس کے نام سننے ملتے ہیں: ایشور، گاڈ، بھگوان، یزداں، اللہ. وہ ایک ہی ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کریٹر ہے، وہی بھگوان ہے. اے انسانوں، سب اسے پہچانو. ہر جگہ اس نے رسول بھیجے، ہر جگہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے، تاکہ وہ پیغمبر آ کے اس اللہ سے اسے جوڑ دیں، ہر انسان کو اس کے کریٹر سے اسے جوڑ دیں، اور اس کا مقصد
جو اس دنیا میں بھیجنے کا، انسان کو بھیجنے کا جو بھی مقصد ہے اسے یاد دلائیں اور اس کی اصل منزل تک پہنچائیں۔ ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان کی لینگویج میں جو اچھی طرح سمجھ سکے اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اسے سمجھائیں، بڑی ہی خوبصورت انداز میں سمجھائیں، ان کے رب سے ان کا تعارف کروائیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جن جن امتوں میں انبیاء آئے ہیں، میسنجرز آئے ہیں، وہاں پر اللہ کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ کرسچینٹی کو آپ دیکھ لیں، جوڈائزم کو آپ دیکھ لیں، ہندوازم کو دیکھ لیں کہ سب خدا کو مانتے ہیں۔ عیسائیت کو دیکھیں اور یہ ایک ہی مانتے ہیں، ویدوں میں ہر جگہ لکھا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، وہ نراکار ہے۔ اب وہ یہ ٹاپک نہیں ہے، اگر یہ ٹاپک ہوتا کہ میں ضرور بتاتا کہ تمام کتابوں میں کس طرح لکھا ہے کہ وہ ایک ہی ایشور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی پیغام، تمام انسانوں کو ایک ہی پیغام آیا ہے، لیکن لوگ اپنی مطلب کی وجہ سے اپنے بڑوں کو دیوتا، اپنے بڑوں کو بھگوان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔